بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اللہ کی مدد اچانک نہیں آتی، بلکہ وہ بہت پہلے کچھ اشارے دیتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ رب اس کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ یعنی جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ صبر کی حالت میں اللہ تمہارے دل میں ایک عجیب سا سکون اتارتا ہے۔ وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ مدد آ رہی ہے۔ پہلی نشانی دل میں بے وجہ اطمینان پیدا ہونا۔ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو لیکن دل کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سمجھ لو اللہ نے تمہارے دل کو اپنی رحمت سے چھو لیا ہے۔ یہ اطمینان دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے۔ دوسری نشانی راستے بند ہونا، پھر اچانک کھل جانا۔ کبھی کبھی سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، رزق رک جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ایک دن بغیر کسی ظاہری وجہ کے ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کن کہنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت 82۔ تیسری نشانی جب تمہارے دل میں توبہ اور استغفار کی توفیق پیدا ہونا۔ جب تم دل سے استغفار کرنے لگو، گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ یہ اس کی خاص مدد ہے، کیونکہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے، اور جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ ابن ماجہ۔ چوتھی نشانی نیک لوگوں سے ملاقات۔ کبھی کبھی اللہ اپنی مدد انسانوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ جب تمہیں مشکل وقت میں ایسے لوگ مل جائیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائیں، تمہیں حوصلہ دیں، تو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد ہوتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ الہی پلان ہوتا ہے۔ جب زندگی مشکل لگنے لگے تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے نظام میں تاخیر ہوتی ہے، انکار نہیں۔ جو صبر کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، استغفار میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، چاہے دنیا کو نظر نہ آئے۔ یاد رکھو، جب دل سکون پانے لگے، راستے کھلنے لگیں، گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور نیک صحبت ملنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے قریب ہے اور مدد آنے والی ہے۔ دل کا سکون پہلا اشارہ۔ جب انسان مشکلات میں گھرا ہو مگر پھر بھی دل کہتا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی مدد کا پہلا پیغام ہوتا ہے۔ یہی سکون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ملا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ القصص آیت نمبر 10۔ یعنی جب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا، تب اللہ نے ان کے دل میں سکون ڈال دیا۔ یہ سکون نشانی ہے کہ مدد قریب ہے۔ راستے بند ہوں تو سمجھو اللہ نیا راستہ کھولنے والا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھو اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر دروازہ کھولنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر قید میں ڈال دیا گیا، لیکن یہی مشکلات ان کے لیے اللہ کی مدد کا ذریعہ بن گئیں۔ قید سے نکل کر وہ مصر کے خزانے کے نگران بنے، یعنی جس گھر میں گرایا گیا تھا وہیں سے عروج کا سفر شروع ہوا۔ توبہ اور استغفار مدد کا دروازہ ہے۔ جب دل گناہوں سے تنگ آ جائے اور انسان سچے دل سے توبہ کرے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر جب انہوں نے دل سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الانبیاء آیت 87، تو اللہ نے فوراً مدد بھیجی۔ مچھلی نے انہیں کنارے پر پھینک دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب استغفار اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے۔
نیک صحبت اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنی مدد لوگوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ غار ثور میں ہجرت کے وقت دشمن سر پر تھے، مگر ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت 40۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد دوستی کے ذریعے آئی۔ لہٰذا جب تمہیں مشکل وقت میں نیک اور مخلص لوگ مل جائیں تو سمجھ لو اللہ نے تمہارے لیے اپنے بندوں کو مددگار بنا دیا ہے۔ آزمائش کا بڑھ جانا مدد کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اکثر مدد آنے سے پہلے مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور آخر میں کہا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ الصفات آیت نمبر 105 104۔ یعنی جب قربانی مکمل ہونے والی تھی تب اللہ کی مدد ظاہر ہوئی۔ یہی اصول آج بھی ہمارے لیے ہے۔ جب آزمائش بڑھ جائے تو سمجھ لو مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ وقت پر آتی ہے، لیکن یہ وہ وقت اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں۔ جب تمہارے دل میں سکون آ جائے، راستے کھلنے لگیں، توبہ کی توفیق ملے، نیک لوگ ملیں اور آزمائش کے وقت باوجود دل میں یقین باقی رہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہے اور مدد بس آنے ہی والی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔